الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة أني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. واجب التکریم برادران اسلام، بزرگان من، سورہ حج کی
5 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، آخرت کا عقیدہ، وحی کی صداقت، رسالت کی صداقت، حج، قربانی، نماز وغیرہ کے احکام ذکر کیے ہیں۔ اس سورہ سے پہلے سورۃ الانبیاء ہے، اس کا جو اختتام اللہ نے کیا اس میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ بالکل اسی طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کہ کوئی صحیفہ، کوئی کتاب آپ لپیٹ دیتے ہیں۔ کائنات کا یہ نظام اللہ اسی طرح ختم کر دے۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، اس دنیا کا ایک اختتام ہوگا، تو وہ اختتام کیسے ہوگا، اس دنیا کے نظام کو اللہ کیسے لپیٹ دیں گے، اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہو، قیامت کی بھونچال کوئی عام نہیں، شیء عظیم، ایک بہت بڑی بھونچال ہوگی۔ یوم ترونہا، اس دن جس دن یہ زلزلہ آئے گا آپ لوگ دیکھو گے، جو موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ تذہل کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی۔ عما ارضعت، جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ مدہوش ہوں گے، ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن ان کی یہ مدہوشی اس لیے ہوگی کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ایک نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ یہ کائنات جس کو وجود دیا ہے، اس کائنات کے نظام کو ہم لپیٹ بھی دیں گے، اور اس کا لپیٹنا، اس نظام کا ختم کرنا اتنا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے کہ لوگ مدہوش ہو جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں کوئی حادثے
رونما ہوتے ہیں زلزلوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو یہ چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو لوگ مدہوشوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، حالانکہ یہ زلزلے چند لمحوں کے زلزلے ہوتے ہیں، چند سیکنڈوں کے زلزلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کی یہ آفت کسی قوم پر کسی علاقے میں آتی ہے تو وہاں لوگوں کے نقشے اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کہ اس سورہ کے ابتدا میں اللہ نے بیان کیا۔ یہاں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ دوسرا، ہر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اور تیسرا، لوگ مدہوش ہوں گے، اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آخری زلزلہ ہوگا جس کے بعد دنیا کا نظام اللہ لپیٹ دیں گے، اور یہ ہوگا۔ ایک قول تو یہ کہ یہ ہوگا اور یہ آخری زلزلہ ہوگا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ تینوں چیزیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، یہ قیامت کے بعد جب اللہ رب العزت کی عدالت لگے گی اور ساری انسانیت سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے بندے نکالنے ہیں، کیا تعداد ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 بندوں کو نکالو جہنم میں۔ یعنی ہر 1000 میں سے صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف جائیں گے، یہ واقعات اس وقت رونما ہوں گے، کیونکہ مر جانے کے بعد بھی لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے کہ شاید ہم بچ جائیں، شاید ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، یہ امید تو ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اس وقت سب کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب 1000 میں سے ایک کون ہوگا خوش نصیب، کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ تینوں کی تینوں واقعات اس وقت رونما ہوں گے کہ جب لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن اس پہ ایک اعتراض واقع ہوتا ہے
اس وقت کون دودھ پلا رہی ہوگی؟ وہ تو ایسا ٹائم ہوگا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوگی. اس وقت کس نے دودھ پلانا ہے؟ اس وقت کیا وضع حمل ہے؟ لیکن محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جو جس حالت میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی مائیں ہوں گی کہ جو دودھ پلاتے پلاتے مر گئی ہوں، اور بہت ساری ایسی بھی ہوں گی جو دوران حمل انتقال کر گئی ہوں، تو ان کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو یہ حالت اس وقت پیش آئے گی. اور علماء کا ایک تیسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا نہیں، حقیقتاً نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے قیامت کی سختی کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ نشر کر دیا ہے، نقل کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہوتا تو پھر یہ پوزیشن ہوتی. بہرحال جو بھی ہو، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب قیامت آئے گی تو لوگ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کچھ مائیں دودھ پلا رہی ہوں گی، یعنی ہر ایک معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا کہ ایک دم ایک بھونچال سا آئے گا، ایک زلزلہ سا آئے گا کائنات کے اندر، اور یہ دنیا کا نظام اللہ لپیٹ دے. تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الناس، لوگو. ویسے قرآن مجید میں عام طور پر الناس کا لفظ اہل کفر کے لیے بولا گیا ہے. اہل ایمان کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلایا جاتا ہے، لیکن الناس کا لفظ کبھی کبھی اہل ایمان اور اہل کفر سب پر بولا جاتا ہے. تو یہاں سب پر بولا گیا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں، چاہے تم مومن ہو یا تم مومن نہیں ہو، قیامت تو ہر ایک پر آئے گی. کوئی مومن ہے یا کوئی مومن نہیں ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہو. اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک بندہ بھی اگر اس کائنات کے اندر ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو یہ اللہ کے نام لینے والے، ان کی اتنی قیمت ہے کہ ان کے وجود سے اس کائنات کا وجود باقی ہے، اور جس دن ان کا وجود ختم ہو گیا اس کائنات کا وجود بھی ختم ہو جائے. دنیا والوں کی نظروں میں یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تمام دنیا والے ان کے احسان مند ہونے چاہیے ان کو کہ ان کے وجود سے اس کائنات کا وجود باقی ہے. قیامت ان لوگوں پر آئے گی شرار خلق اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا
جو اللہ کی مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے ان پر قیامت آئے گی، جب بالکل اچھائی ختم ہو جائے، لوگ انسانی فطرت کو چھوڑ چکے ہوں گے، جو انسانی فطرت ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے وہ فطرت بھی چھوڑ چکے ہوں گے، ان کے اندر حیوانی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، انسانی خصلتیں ختم، حیوانی خصلتیں ہوں گی، اس قوم پر قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اتقوا ربکم، ڈرو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ نے یہاں پر اپنا ذاتی نام نہیں لے کر آئے، اپنا ایک صفاتی نام لے کر آئے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہے جو تربیت کرتا ہے، اور جو تربیت کرتا ہے وہ منعم ہوتا ہے، اور جو منعم ہوتا ہے لوگ اس کا احسان مانتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی سے کچھ پیسے لے لیں ادھارے اور وہ بندہ ہمیں کچھ پیسے دے دے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہ مشکل وقت میں اس نے ہمارا کام کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے کہ وہ منعم کا، انعام کرنے والے کا احسان مانتے ہیں اور اس کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ربکم، میں ہوں تمہارا منعم، میں نے تمہیں وجود دیا ہے، میں تمہیں پال رہا ہوں۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میرے احسان مند ہو جاؤ، جو میں کہوں تم وہ مانو، اور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی کو محنت اور ریاضتیں کرنی پڑے، چلہ کشی کرنی پڑے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ غالباً ابی بن کعب تھے رضی اللہ، کہ تقوی کی تعریف کریں کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تقویٰ تو یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں اپنے دامن کو گناہوں کے آلودگی سے بچا کر نکل جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے بڑے مراتب ہیں پھر آگے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ہے، اور سب سے ادنا اور کم تر مرتبہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچ جائے، یہ کم تر مرتبہ ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، جو میں نے حکم دیا اس کو مان لو، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ تم اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا کے نظام کو ہم لپیٹ دیں گے ایک دن۔ یہ جو چاند ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ جو سورج ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ جو ستارے ہیں یہ بھی جھڑ جائیں گے، یہ جو پہاڑ ہیں روئیوں کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی۔
اب اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موت کا تو انکار نہیں کرتے، اللہ کے منکر بھی ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ لیکن ایسے منکر بھی تو ہیں جو کہتے ہیں مر گئے تو مر گئے، ختم، آگے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر قیامت آ جائے گی تو کیا ہو گیا، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی تو ختم نہیں ہوں گے، آگے ایک اور زندگی ہے۔ یہ جو تمہیں تقوی کی ہدایت کرتے ہیں کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور وہ ہے تمہاری اصل دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، میری مخلوقات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انکار اصل میں اسی لیے ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کائنات کے بعد کوئی اور دنیا بھی تو ہے جس کے نظام کو اللہ چلائیں گے۔ تو اس نظام کو نہیں ماننے کے لیے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دو کہ اللہ ہی نہیں، تو یہ کائنات از خود چل رہی ہے، اس کا نظام از خود چل رہا ہے، جب مر جائیں گے مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، تم میرے وجود کا انکار کر کے تم موت کے بعد اٹھ جانے کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مر گئے ختم ہو گئے، آج تک کوئی مرا ہوا واپس آیا ہے؟ اربوں کھربوں انسان مرے ہیں، کوئی ایک بھی واپس لوٹا ہے؟ تم یہ کس طرح کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ تو اللہ نے 5ویں آیہ کریمہ میں 2 دلیل دی ہے اس مسئلے کہ قیامت ہوگی اور قیامت کا جھٹکا اتنا شدید ہے، اور قیامت کے بعد تم دوبارہ آؤ گے میرے پاس۔ تم جو کہتے ہو کہ مر جانے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں وجود تو دیا ہے، میں نے تمہیں وجود تو دیا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم کسی شک میں ہو، من البعث موت کے بعد اٹھنے کے کسی معاملے میں شک میں ہو، البعث کہتے ہیں جو موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اس کو بعث کہتے ہیں۔ اگر تمہیں شک ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا نہیں ہے تو دلیل سن لو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دلیل یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق اول مٹی سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جتنی بھی اقسام کی مٹیاں ہیں سب کو اکٹھا کر کے ان سے آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی گئی ہے۔ تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہاری تخلیق اول تو مٹی سے ہوئی ہے،
تم تو کچھ بھی نہ تھے، تمہارا وجود تک نہ تھا، تو ہم نے مٹی سے بنا لیا۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے تمہارا وجود مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی ایک مردہ چیز تھی، ہم نے اس مردہ چیز کے اندر جان ڈال دی، اب تو تم زندہ ہو۔ وہ تو ایک مردہ چیز تھی، ہم نے مردہ چیز کے اندر جان ڈال دی، اپنی روح ڈال دی، تو اس روح ڈالنے کے بعد تم ایک زندہ سلامت انسان بن گئے، گوشت پوش کے انسان بن گئے۔ تمہارا تو وجود بھی نہ تھا، ہم نے مردہ چیز سے تمہیں زندگی دی ہے، اب تو تم ایک وجود رکھتے ہو۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے اور بات ختم ہو گئی؟ بات ختم نہیں ہوئی۔ ثم من نطفہ، یہ تو تخلیق اول تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے براہ راست پیدا کیا، باقی نسل انسانی کو اللہ نے کہا ثم من نطفہ، باقیوں کو میں نے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اور قطرہ کہاں سے آیا؟ انسان جو غذائیں کھاتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے، وہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے آتی ہیں۔ تو مٹی کے تم پتلے ہو اور بات کرتے ہوئے بڑی کہ مر گئے، مر کے مٹی ہو جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہوگی؟ ثم من نطفہ ثم من علقہ، اس پانی کے قطرے سے ہم نے تمہیں علقہ کی شکل دے دی، رحم مادر میں ڈال کر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بنا دیا۔ کون ہے وہاں پر؟ پھر فرمایا ثم من مضغہ، پھر 40 دن کے بعد ہم نے ایک گوشت کی بوٹی بنا دی۔ اللہ نے رحم مدر کے اندر فرشتے مقرر کیے ہوئے اس کام پر۔ اب جب گوشت کی بوٹی بن گئی، اللہ فرماتے اس کی اب 2 صورتیں باقی ہو جاتی ہیں، مخلقہ و غیر مخلقہ۔ ایک یہ کہ اب ہم اس گوشت کی بوٹی کو انسانی شکل میں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، اس کو کوئی شکل و صورت دیں گے، وہ غیر مخلقہ یا نہیں دیں گے۔ اگر شکل و صورت دے دی تو انسان ہے، نہ دی تو واپس نکال دیں گے باہر، حمل سقط ہو۔ تو ایسا بھی ہوا۔ تو تم کچھ نہ تھے، پانی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں جمع ہوا خون بنا دیا، جمے ہوئے خون سے پھر ہم نے تمہیں ایک گوشت کے ایک لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ اب اس سے ہم نے تمہیں انسانی شکل دے کر وجود دے دیا۔ اب تم بات کرتے ہو کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم، آگے اللہ فرماتے ہیں لنبین لکم، ہم یہ بات تم پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، یہ بات بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا وجود کچھ نہ تھا، ہم نے وجود دے دیا، پھر ہم تمہیں دنیا میں لے آئے۔ جب انسانی شکل اللہ بنا دیتے ہیں تو کم سے کم مدت 6 مہینے، نارمل مدت 9 مہینے، اور کبھی کبھی 1 سال، 2 سال، 3 سال اور 4 سال تک انسان جو ہے ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کارگزاری ہے۔ مشہور مفسر قرآن، بہت بڑے عالم تھے،
امام ضحاک رحمہ اللہ یہ رحم مدر میں 3 سے 4 سال تک رہے ہیں، اور جب یہ نکلے اس دنیا میں آئے، جب ان کی ولادت ہوئی دانت بھی ان کے نکلے ہوئے تھے اور یہ مسکرا رہے تھے۔ ضحاک اصل میں ضحک سے ہے، اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، تو اسی سے ان کا نام امام ضحاک پڑ گیا کہ جب پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود نہ تھا، ہم نے وجود دے دیا، یہ بتانے کے لیے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو چاہیں سو کر دیتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نے تمہیں وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد پھر ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ تم بھرپور جوانی کو پہنچ گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر بعض تم میں سے ایسے ہوئے کہ جن کو ہم نے جوانی میں واپس بلا لیا، جوانی میں مر گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہوئے کہ جن کو ہم نے ارذل عمر دے دی، انتہائی بڑھاپا، وہ بڑھاپا جو کسی دوسرے پر آدمی محتاج ہو جائے، جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے ارذل عمر تک نہ پہنچا کہ میرا وجود دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ تو لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ بیان کرتے ہیں، یہ بات واضح کر رہے ہیں اللہ کہ دیکھو تم اپنے وجود کو دیکھو، کہاں سے چلے ہو اور کیسے آئے ہو۔ آج تم باتیں کرتے ہو کہ مر جانے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، کیسے ختم ہو؟ اصل زندگی کا ٹائم تو مر جانے کے بعد شروع ہوگا۔ اس دنیا میں ایک انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک انسان اگر دوسرے انسان کی حق تلفی کرتا ہے، تو اس کا پورے کا پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، جتنی بھی سزا دے دو کم ہے، اور بہت بڑے بڑے مجرم تو بچ جاتے ہیں۔ نا تجربہ کار مجرم پکڑے جاتے ہیں، تجربہ کار مجرم اس دنیا میں بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اس چیز کی ایک ضرورت ہے کہ ایک ایسا دن ہو کہ وہ لوگ جو اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے بچ گئے، کوئی ایک دن ایسا تو ہو کہ اللہ ان کو پکڑ لے۔ تو انصاف کب قائم ہوگا؟ کیا یہ دنیا بغیر انصاف کے قائم ہے؟ اگر مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بغیر انصاف کے نظام کے قائم ہے۔ پھر یہ انصاف نہ ہوا کہ بڑے بڑے تجربہ کار مجرم تو اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹ کر، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے بچ جائے، تو ان کا حساب کتاب لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے جو اپنے ذہن میں یہ خیال پال رکھا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کی تعلیمات ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کے بعد کوئی دنیا باقی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر تم بچ گئے تو تم فائدہ مند ہو۔ اللہ کہتے ہیں
وحی کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں اگر بچ بھی گئے لیکن ایک ایسی انصاف کی عدالت موجود ہے کہ جہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور دوسری مثال اللہ نے دی. ایک تو انسان کی تخلیق کی مثال دی، دوسری مثال اللہ نے زمین کی دی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. ذرا زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ دبی ہوئی زمین ہے، مردہ زمین ہے، بیکار اور بنجر زمین ہے. ہم اس پر بارش کے پانی برساتے ہیں تو اہتزت، یہ پھول جاتی ہے. مردہ تھی، بارش کا قطرہ پڑ جانے کے بعد یہ پھول گئی. وربت، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. وانبتت، اس سے چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. من کل زوج بہیج، ہر پر رونق چیز اللہ کہتے ہیں میں نے اس مردہ زمین سے پیدا کی. اللہ اکبر. تو یہ تو مردہ تھی. تو مردہ کو ہم نے زندگی دے دی کہ نہ دی؟ تو تم مر جاؤ گے تو تمہیں ہم زندگی نہیں دے سکتے کیا؟ تمہارا وجود نہ تھا، ہم نے تمہیں وجود دے دیا. زمین مردہ تھی، ہم نے زمین کو زندگی دے دی. تو کیا اب تو تمہارا وجود بھی تو ہے. اب ایک چیز کا وجود ہو، یہ فون ہے، اس کا ایک وجود تو ہے، ایک شکل تو ہے. اس کو آپ کو توڑ پھوڑ کر پھینک دے، بنانے والا دوبارہ اس کو جوڑ دے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، نقشہ ہی نہ ہو، پھر اس کو بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب اس کا ایک نقشہ تو موجود ہے، اس کا ایک وجود تو موجود ہے. اب اس کو اگر کوئی توڑ پھوڑ کر پھینک دے تو پھینک دے گا. بنانے والا دوبارہ بنانا مشکل نہیں، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کا وجود نہیں تھا، میں نے بنا دیا. اب تو تمہارا وجود ہے. اب اگر تمہیں مٹی کھا جائے تو کھا جائے، سمندر کے جانور کھا جائیں تو کھا جائیں، تم ہوا کے میں اندر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤ تو بکھر جاؤ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مٹی کو کہے گا دوبارہ ان کے ذرات کو اکٹھا کر دو اور اس کو وجود دے دو، دے دے گے. ہوا کے ذروں کو کہے وہ اللہ حکم دیں گے، وہ تمام کے تمام ذرے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. سمندر کے اندر آبی جانوروں کو اللہ حکم دیں گے، وہ تمام کے تمام جانور جنہوں نے جو کھایا ہوگا انسانی وجود وہ چھوڑ دیں گے اور دوبارہ اکٹھا ہو جائیں. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیطانی بہکاوے میں نہ آنا. شیطان جو تمہیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ یہی زندگی ہے تمہارے لیے، بس عیاشی کر لو، تو اس کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا کہ یہی زندگی نہیں ہے، ایک اور زندگی ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم جو ہو تم نے تو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر، حالانکہ
آخرت یہ بہتر ہے. وہ ابقا کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ ابقا دار البقا ہے، وہاں فنا نہیں، یہ دار فنا ہے، اس پر فنا ہے، ختم ہو جانا ہے اس میں. تو اگر تمہارا ایمان قیامت پر، جنت اور جہنم پر مضبوط ہے تو تم ایک اچھی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھی زندگی گزارو گے تو آخرت میں جو ایک دار البقا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے. اگر تم انسانی بہکاوے میں آ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، تو پھر یاد رکھو یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کا تو ایک ٹائم ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جانی ہے. دوسری جو زندگی ہے، جو شیطانی بہکاوے میں آ کر تم اس کا تصور چھوڑ چکے ہو، حقیقت میں وہ زندگی ہے اور وہاں پھنس گئے تو ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤ گے. وہاں زندگی کا لفظ ہی کیا بول رہا ہے؟ وہ تو ایک دار و بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پھنس گئے. تو سورہ حج میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس دھوکے سے نکلا، کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو اللہ کے بارے میں بھی تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جو موت کے بعد زندگی کے بارے میں بھی تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کے پیچھے چل پڑے تو فَأَنَّهُ يُضِلُّ، وہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لے چلے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم کے عذاب کی طرف تمہیں لے جائے گا. تو رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عقیدہ آخرت پر جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یقین ہو، اس طرح یقین ہمارا ہو جائے. تو اس سے ہماری زندگی بھی بن جائے گی، یہ دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بن جائے گی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.